الحمد لله الذي هدانا بهداية العلم والإرفان، والصلاة والسلام على رسوله صاحب الوحي والفرقان. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. آمنت بالله صدق الله العليم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سید الاولیاء، زوج خیر النساء، گوہر کبریا، مولا مشکل کشا، جس کی تلوار نے ٹکڑے مرہم کیا، اس کی تیغ جلالت کی کیا بات ہے، اس کی تیغ جلالت کی کیا بات ہے. جلال حضرت جبار حیدر، جمال سید الابرار حیدر، جلال حضرت جبار حیدر، جمال سید الابرار حیدر، خدائے پاک کی تلوار حیدر، نبی کے دین کی للکار حیدر، امیر مومنان صدیق اکبر، سخی سید ولی سردار حیدر، شہید و شاہد و فاروق اعظم، کمال احمد مختار حیدر. درے خیبر سے یہ آواز نکلی ہے تنہا لشکر جرار حیدر، جسے کہتی ہے دنیا شیر یزداں، وہی ہے حیدر قرار حیدر. غرور مرحبی اور کبر ملایا خاک میں یکبار حیدر. تیری ضرب ید اللہ سے اترے فنا کے گھاٹ سب کفار حیدر. جہاں بھی ہے صدا ہوتے رہیں گے تیرے دشمن ذلیل و خوار حیدر. وہ چھوڑ آتا ہے پیچھے مشکلوں کو، وہ چھوڑ آتا ہے پیچھے مشکلوں کو، خضر بخشے جسے رفتار حیدر. کنز خالق کا ہے جو تابندہ گوہر وہ علی ہے جو سلطان جہاں جانے پیمبر وہ علی ہے. جو ولایت کی ولایت کا ہے سرور وہ علی ہے، جو علوم باطنی کا ہے سمندر وہ علی ہے. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا خاص کرم کہ رب دو جہانے آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت بخشی ہے کہ جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے، جسے حیدر کرار کہتے ہیں، جو حسنین کا بابا ہے، جو صدیق اکبر ہے، جو فاروق اعظم ہے، اور وہ حیدر کرار کہ جن کو رب کائنات نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اگر نبوت کے بعد دیکھا جائے جو فضیلتیں، جو خصلتیں اس مولا مشکل کشا کو عطا فرمائی، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. اور وہ حیدر کرار جس کے لیے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: من عنده علم من الكتاب انما هو
منصور کہ جس کے پاس اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید قرآن رشید کا علم ہے وہ کوئی اور نہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں وہ حیدر کرار ہے، یقیناً وہ تفسیر اور تعبیر اور ناسخ و منسوخ کو اچھے طریقے سے جاننے والے ہیں۔ تو آپ حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا اور آپ کی ولادت 13 رجب المرجب کو ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ولادت کہاں ہوئی اس میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو آپ جس ہستی کے ذکر کے لیے آپ یہاں جمع ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ لوگوں سے وہ بات ہضم نہیں ہوتی، ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں، کسی ہضم ہوتی ہے نہیں ہوتی، کسی شان پسند آتا ہے نہیں آتا، لیکن ہم تو قسمتوں والے ہیں کہ خالق کائنات نے اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کی سعادت بخشی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید قرآن رشید میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ آیت مبارکہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی۔ بہت سے مفسرین نے یہی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ بہت سے آپ کے نام اور بہت سے آپ کے القاب ہیں۔ یہ حیدر جو نام ہے حیدر، یہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا۔ جس طرح حیدر کے نام سے لوگ ڈرتے تھے آج بھی حیدر کا نام لینے والوں سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن کو اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ فتنے برپا ہوں گے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے میں ان فتنوں سے بچ جاؤں محفوظ ہو جاؤں تو آقا کریم نے فرمایا وہ علی کے دامن کو تھام لے، وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اس وقت بھی حیدر کے نام سے ڈرتے تھے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، مرحب للکارتا ہوا آیا، میں بڑا، میرا نام یہ، میں بڑا طاقتور ہوں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ جس وقت حیدر کرار سامنے آئے آپ نے فرمایا اے مرحب ان الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا، بڑی توجیہ بیان فرمائی، کس وجہ سے، آخر کیا وجہ تھی کہ یہ آپ نے اس مرحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا، مرحب خبردار تیری طاقت اپنی جگہ لیکن میں وہ ہوں کہ جس کا نام جس کی والدہ نے حیدر رکھا ہے۔ حافظ برہان الدین علی حلبی شافعی علیہ رحمہ اپنی مشہور کتاب سیرت حلبیہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت حیدر کرار مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہب کو مرحب کو جو یہ حیدر کے نام سے کہا کہ میرا نام حیدر میری والدہ نے رکھا ہے، تو علماء فرماتے فَإِنَّ مَرْحَبًا كَانَ رَآ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي الْمَنَامِ أَنَّ أَسَدًا افترسه فذكره علي كرم الله وجهه بذلك ليخفيه ويضعف نفسه کہ اس رات مرحب نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کو ایک شیر نے پھاڑ کر رکھ دیا، مار ڈالا، اس کی وجود کو مٹا دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں حیدر کرار نے اس خواب کو، اس کے خواب کو یاد دلانے کے لیے اس بات کا ذکر کیا کہ میں وہ شیر ہوں جو تو نے رات کو خواب میں دیکھا، اور آپ کی بہادری
بہادری کا عالم یہ ہے، تمام لوگوں کی بہادری ایک طرف، مولا کائنات کی بہادری ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ بالکل چھوٹے سیرت حلبیہ والے نے یہ واقعہ لکھا ہے، اب دودھ پینے کی عمر ہے۔ حضرت نجم الدین ابو بکر محمد اپنی کتاب مناقب الاصحاب میں آپ فرماتے ہیں کہ حیدر کرار مولا کائنات ابھی بالکل چھوٹے، دودھ پینے کی عمر ہے۔ وہ ایک دن اپنے گھر میں بالکل تنہا تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ کسی کام سے باہر تشریف لے گئی تھی، اور ان کا گھر مکہ میں بالکل پہاڑ کے قریب تھا، پہاڑ کے پہلو میں موجود تھا۔ تو حیدر کرار تنہا گھر میں موجود، پہاڑ ہے، وہاں پہاڑ سے ایک سانپ آیا اور حیدر کرار علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس پہنچا اور اس کو مارنے کی کوشش کی۔ حیدر کرار کی عمر بالکل چھوٹی ہے، حیدر کرار نے اس سانپ کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ فماتت فی بیدہ، وہ سانپ حیدر کرار کے ہاتھوں میں ہی مر گیا۔ اتنے میں آپ کی والدہ ماجدہ تشریف لاتی ہے اور سانپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں مرا ہوا دیکھ کر آپ فرماتی ہیں حیاک اللہ یا حیدر لذالک سمی حیدر، اے میرے شیر خدا تم کو زندہ رکھے، اس لیے آپ کا نام، اس وجہ سے آپ کا نام پھر حیدر مشہور ہوتا چلا گیا۔ اللہ، یہ آپ کا بچپن کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید قرآن رشید میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل۔ اگر اس آیت مبارکہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی تفصیل ہو جاتی ہے، لیکن میں یہاں پر ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت روایت میں آتا ہے کہ الا من احبک خف بالامن والایمان ومن ابغضک اماتہ اللہ میتۃ جاہلیۃ وحوسب بعملہ فی الاسلام۔ حیدر کرار کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی طویل بات ہے، اس کا آخری حصہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا خبردار جس شخص نے اے علی تجھ سے محبت کی، تجھ کو محبوب رکھا، تجھ کو پسند کیا، تیرے ذکر کو پسند رکھا، سمجھ لے اس نے امن کو قائم کر لیا، اب اس کا ایمان محفوظ ہے۔ اور جس شخص نے تجھ سے بغض رکھا، جس شخص نے تجھ سے بغض رکھا تو اس کو جاہلیت کی مار مارے گا اور اسلام پہ اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اے علی جو شخص تجھ سے محبت رکھے گا اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ آپ کی فضیلت، آپ کے خصائص، آپ کے کمالات، اللہ اکبر، آپ کی شان میں کتنی آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ نزل فی علی ثلاثمئہ آیات، کہ حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عظمت میں، شان میں 300 آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ کسی اور صحابی کے حق میں، شان میں، عظمت میں، فضیلت میں اتنی آیتیں نازل نہیں ہوئی جتنی آیات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اور عظمت میں بیان ہوئی۔ علامہ سبان علیہ الرحمہ، امام طبری علیہ الرحمہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 18 ایسے مناقب ہیں کہ جو اس امت میں کسی کو بھی اللہ رب العالمین نے عطا نہیں فرمائے۔ 18 مناقب، کتنے؟ وہ 18 مناقب۔ اب اس کا
کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی فضیلت بیان کریں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کمی واقع ہو. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. یہ تم لوگوں کی ہم خیالی ہے, یہ تم لوگوں کا جو دماغ ہے, وہ سوچ اور فکر ہے, وہ غلط ہے. یہ قطعاً کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ اگر کسی کی عظمت کو بیان کرے تو کسی اور کی عظمت میں کمی واقع ہوتی ہے. یہ بالکل نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہوتا. کیوں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے بعض جگہ پر حیدر کرار کو فضیلت عطا فرمائی ہے. علماء فرماتے ہیں 18 مناقب ایسے ہیں کہ وہ 18 مناقب حیدر کرار کی ذات میں موجود ہیں. کسی اور کو اللہ رب العالمین نے وہ 18 مناقب سے نہیں نوازا. اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے چلتے صرف یہاں 18 تک بات نہیں پہنچی, بلکہ اور کئی مقامات اور کئی فضائل حضرت حیدر کرار کے حوالے سے آتا ہے کہ علامہ سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور اور معروف کتاب تذکرۃ الخواص میں فرماتے ہیں وقد روا مجاہد, حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ راوی ہے, وہ بیان فرماتے ہیں. حضرت مجاہد فرماتے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, سوال کیا, اے ابن عباس کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کتنے ہیں, آپ کے کمالات کتنے ہیں, ان کی کثرت کتنی ہے؟ کون؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3000 فضائل ہیں. بولو نا سبحان اللہ. کس کے؟ حیدر کرار کے 3000 فضائل ہیں. یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی, آگے سلسلہ چلتے چلتے یہ تابعین تک پہنچا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً یہ ارشاد فرمایا, پھر آپ نے فرمایا صرف 3 نہیں بلکہ تقریباً 30,000 کے قریب آپ کے فضائل و مناقب ہیں. پھر حضرت عبداللہ بن عباس آگے چلتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لو ان الشجر اقلام والبحور مداد والانس والجن, اگر اس دنیا کے تمام درخت مل کر قلم بن جائے, تمام سمندر سیاہی بن جائے اور تمام جن و انسان مل جائے اور بیٹھ جائے کہ حیدر کرار کے فضائل بیان کرنے کے لیے, مناقب لکھنے کے لیے, حضرت ابن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ قلم ختم ہو جائیں گے, وہ سیاہی ختم ہو جائیں گے, وہ جن و انس ختم ہو جائیں گے. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم حیدر کرار کے فضائل و مناقب ختم ہونے والے نہیں. کہاں کی عقل مندی ہے؟ حیدر کرار کا ہم نام لیتے ہیں, وہ آپ سے ختم نہیں ہوتا, ہمیں پتا ہے. نہ ہو فتویٰ لگائیں, ہمیں پرواہ نہیں ہے, لیکن یاد رکھیں حیدر کرار وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے اپنی سینے سے لگایا, جس کے ماتھے کو میرے مصطفیٰ نے بوسہ دیا, وہ حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم. اور آپ کی نیکیوں کا کمال, آپ کی نیکی کا عالم یہ ہے کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی حضرت عمر بن خطاب کو, سب بولو, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, الریاض النظر میں یہ روایت موجود ہے, الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر کسی کو طلب ہو, کھانا ہضم نہیں ہو رہا, حضرت حیدر کرار کا ذکر ہضم نہیں ہو رہا, تو ہمارے پاس آئے اور ہم دکھانے کے لیے بھی تیار ہیں. اہل سنت ہمارے کتب سے حضرت عمر فاروق فرماتے مقتصب مقتصب مثل فضل علی یہدی صاحبہ الی الہدی ویردہ عن الردى. حیدر کرار کے
کہ کبھی بھی نیکی کمانے والے نے حیدر کرار کی نیکی کی مثل نہیں کمائی. وہ اپنے ساتھی کو ہدایت کاملہ تک پہنچانے والے، وہ راہ راست لگانے والے ہیں، وہ جنت تک پہنچانے والے ہیں اور ہلاکت کے راستے سے ہٹانے والے ہیں. ہلاکت کے راستے سے ہٹانے والے ہیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اور آپ کی نیکی کا عالم یہ ہے کہ غزوہ خندق کا موقع ہے. اس وقت حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غزوہ خندق کے دن، غزوہ خندق کے دن عمر بن عبدود جس وقت لوگ مقابلے میں آئے، کون آئے گا مقابلے میں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ فلاں شخص فلاں کے مقابلے میں، فلاں شخص فلاں کے مقابلے میں، عمر بن عبدود کے مقابلے میں حیدر کرار جائے گا، حیدر کرار جائے گا. روایت میں آتا ہے، امام حاکم المستدرک میں روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں افضل من الاعمال امتی الی یوم القیامہ. آقا کریم نے فرمایا حیدر کرار کا غزوہ خندق کے دن عمر بن عبدود سے لڑائی کرنا اور اس کو واصل جہنم پہنچانا. آپ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ حیدر کرار کا عمل قیامت تک میری امت کے اعمال سے افضل ہے. قیامت تک میری تمام امت کے تمام اعمال سے یہ ایک عمل حیدر کرار کا افضل ہے. یہ ہے شان حیدر کرار کا، یہ ہے عظمت حیدر کرار کی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کا چرچا بیان فرمایا ہے حیدر کرار کے حوالے سے. سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراجت کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرمائے ہیں حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، اور جس کو عشق و محبت کا نام دیا جاتا ہے. اور لوگوں نے تو یہ کیوں اتنا مقام آخر کیوں، کیا وجہ ہے؟ اتنی فضیلتوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا. ہاں اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حیدر کرار کے لیے فرمایا حیدر کرار کو مجھ سے وہ تعلق ہے، وہ نسبت ہے جس طرح میری روح کی میرے جسم کے ساتھ. اور ایک جگہ پہ یہ آتا ہے کہ جس طرح میرے سر کا تعلق میرے جسم سے، علی کو اسی طرح میرے ساتھ تعلق ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے علی، قیامت کے دن سب سے پہلے جسے بلایا جائے گا وہ میں محمد ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں عرش کی دائیں جانب اور اس کے سائے میں کھڑا رہوں گا اور جنتی حلوں میں سے ایک سبز ہلا مجھے پہنایا جائے گا. پھر انبیاء کو بلایا جائے گا، وہ ایک دوسرے کو ایک کے پیچھے آئیں گے، وہ عرش کی دائیں جانب قطاروں میں کھڑے رہیں گے. وہ انہیں بھی جنت کا سبز ہلا پہنایا جائے گا. آقا کریم نے فرمایا خبردار اے علی، میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ تمام امتوں سے سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ امت محمدیہ کا حساب ہے. میری امت کا حساب لیا جائے گا. آقا کریم نے فرمایا ثم ابشر اول من یدعا بک بقراءتک منی فدفع الیک لوائی و لواء الحمد تسیر به بین السماءین آدم و جمیع خلق اللہ تعالی
یستظلون بظل لقاء یوم القیامہ۔ اے علی تجھے بشارت دے کہ پھر تجھے سب سے پہلے میری قرابت کی وجہ سے سب سے پہلے اے علی تجھ کو بلایا جائے، پھر میرا جھنڈا جسے لوائے حمد کہتے ہیں آقا کریم نے فرمایا وہ مجھے دیا جائے گا اور تو اسے لے کر دونوں صفوں کے درمیان چلے گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا اور تمام خلق خدا قیامت کے دن میرے ہی جھنڈے کے سائے میں ہوگی۔ علامہ محب تگری علیہ رحمۃ ریاض النظر میں اس کلام کو جاری رکھتے ہوئے آگے آپ فرماتے ہیں کہ لوائے حمد کی لمبائی بیان فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 1000 سال کی مسافت کے برابر ہوگی اور اس کی چوٹی سرخ یاقوت کی ہوگی، اس کا قبضہ سفید چاندی کا ہوگا، یعنی کہ وہ قبضہ کہتے ہیں جس ہاتھ پکڑنے کی جگہ سفید چاندی کا ہوگا اور اس کا نچلا دستہ سبز موتی کا ہوگا، اس پر نور کی 3 تختیاں لگی ہوں گی، ایک تختی مشرق میں، ایک تختی مغرب میں ہوگی اور تیسری تختی دنیا کے درمیان ہوگی۔ اس پر 3 سطریں تحریر ہوگی۔ پہلی سطر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا، دوسری سطر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ ہر سطر کی لمبائی 1000 سال کی مسافت پر ہوگی اور اس کی چوڑائی 1000 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم لوائے حمد کے ساتھ چلو گے، والحسن عن یمینک والحسین عن یسارک حتی تقف بینی و بین ابراہیم فی ظل العرش، اور حسن تمہاری دائیں طرف ہوگا، حسین تیری بائیں طرف ہوگا، یہاں تک کہ تم میرے اور ابراہیم کے سامنے عرش کے سائے میں کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ کو جنتی ہلا پہنایا جائے گا، پھر ندا دینے والا ندا دے گا، کون عرش کے نیچے ندا آئے گی، نعم الاب ابوک ابراہیم و نعم الاخ اخوک علی، کہ تروت سہنو پیا، کتنا اچھا باب ہے حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا باب ابراہیم علیہ السلام، اور کتنا اچھا بھائی ہے آپ کا بھائی حیدر کرار ہے۔ اس حوالے سے میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں، امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ، امام راغب اصفہانی المفردات فی غریب القرآن میں فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وانت ابوا هذه الامه، اے علی میں اور آپ، اے علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں، اس امت کے باپ۔ اتنا بڑا لوائے اٹھانے کی طاقت کیسے ممکن ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کیسے؟ اور لوگ دیکھ کر حیران ہوں گے، پوچھیں گے یہ کون تھا۔ تو اس حوالے سے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ لوگ جب پوچھیں گے یہ کون تھا، ہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے حوالے سے فرمایا، یہ کنز العمال میں حدیث موجود ہے۔ آقا کریم نے فرمایا یا علی اذا کان یوم القیامت اتیت انت وبلدک علی خلیل بلکن بالدر والیاقوت فیقول اللہ بکم الى الجنت والناس ینظرون، اے علی قیامت کے دن تم اور تمہاری اولاد موتی اور یاقوت رنگ برنگ گھوڑوں پر سوار ہو کر آئیں گے، اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں جانے کا حکم فرمائے گا اور یہ لوگ نظارہ دیکھ رہے ہیں، کہیں گے کہ یہ نبی ہے۔ ایک روایت نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں کہ حیدر کرار کو بلایا جائے گا، آپ کی اولاد کو بلایا جائے گا اور سوار ہو کر جائیں گے اور
اس وقت سارے دیکھ کر حیران ہوں گے، انبیاء بھی دیکھ کر حیران ہوں گے، اور بلکہ ندا دینے والے فرشتے پوچھیں گے کیا کوئی نبی جا رہا ہے؟ فرشتہ عرض کرے گا یہ نبی نہیں جا رہا، یہ حیدر کرار اور فاطمہ الزہرا اس کی اولاد جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت، یہ فضیلت آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لواء حمد کے بارے میں، یہ میری ریاض النظر میں موجود ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا جھنڈا کون اٹھائے گا، کیسے ممکن ہے یہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَيْفَ لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ وَقَدْ أُوتِيَ خِصَالًا شَتَّىٰ صَبْرًا كَصَبْرِي وَحُسْنًا كَحُسْنِ يُوسُفَ وَقُوَّةً كَقُوَّةِ جِبْرَائِیلَ۔ وہ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ وہ کیوں کر نہ اٹھائیں گے؟ اس کو کیوں کر مشکل ہوگی؟ اٹھانے میں کوئی دقت نہ ہوگی، اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ انہیں مختلف خصائص اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں، اور میرے صبر جیسا حیدر کرار کو صبر اللہ نے عطا فرمایا، اور حضرت یوسف جیسا حسن حضرت حیدر کرار کو حسن عطا فرمایا، اور جبرائیل جیسی قوت حیدر کرار کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر کیوں کر مشکل ہوگی؟ پھر کیوں کر مشکل ہوگی؟ اللہ۔ اور ہاں آقا کریم نے فرمایا اس لیے بھی مشکل نہیں ہوگی، آقا کریم نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى يحيى بن زكريا في زهده وإلى موسى بن عمران في بطشه فلينظر إلى علي بن أبي طالب۔ اس طرح ایک اور روایت میں یہ الفاظ من احب ان ينظر الى ابراہیم فی خلته، اس کی روایت طویل ہے، آخر میں یہ الفاظ ہیں ومن احب ان ينظر الى یحیی بن زکریا فی جہادته فلینظر الى علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فی طہارته۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، پسند فرماتا ہے، کرتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ نبینا کے علم کو دیکھے، وہ نوح علیہ نبینا کی دانائی کو دیکھے، وہ ابراہیم خلیل اللہ کی بردباری کو دیکھے، وہ یحییٰ بن زکریا کے زہد کو اور اس کے تقوی کو دیکھے، اور موسیٰ بن عمران کی گرفت اور پکڑ کو دیکھے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ یحییٰ بن زکریا علیٰ نبینا کی جہد کو دیکھے، جد و جہد کو دیکھے، وہ کسی اور کو نہ بلکہ فلینظر الی علی بن ابی طالب، وہ حیدر کرار مولا کائنات کو کہ وہ شخصیت ہے، وہ حیدر کرار ہے کہ جس ذات میں وہ خصائص اللہ رب العالمین نے رکھ دیے کہ جس میں حضرت موسیٰ بن عمران کی گرفت موجود ہے، کہ جس میں حضرت زکریا کا ذوق اور تقویٰ ہے، کہ جس ذات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بردباری موجود ہے، کہ جس ذات میں حضرت نوح علیہ نبینا کی دانائی موجود ہے، کہ جس ذات میں حضرت آدم علیہ نبینا کا علم موجود ہے، اور جس ذات میں صبر مصطفیٰ موجود ہے، وہ حیدر کرار۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جس طرح خیبر کا واقعہ میں نے سنایا کہ حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مرتضی شیر خدا، مرحب کشا، خیبر کشا، سرورا لشکر کشا، مشکل کشا، امداد کن، یا ید اللہ یا قوی یا زور بازو نبی، منزبا افتادم اے دست خدا امداد کن، اے شب ہجرت بجائے مصطفیٰ بر رخت خواب، اے دم شدت خدا مصطفیٰ امداد کن۔ اعلیٰ حضرت جنگ احد کا واقعہ بھی آپ نے سنا نہیں؟
حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے دن کفار سے لڑ رہے تھے. وہ بڑے بڑے کفار کو واصل جہنم کیا، جہنم میں پہنچا دیا. اس وقت سیرت نگار فرماتے ہیں تاریخ لکھنے والے کہ جتنے حیدر کرار نے کفار کو واصل جہنم کیا، اس جنگ میں کسی اور نے کفار کو واصل جہنم نہیں کیا. اس وقت حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی تعداد ہے کفار کے لیے، یہ بڑی تعداد ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر کرار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، بے شک یہ علی مجھ سے ہے اور میں سے ہوں. جبرائیل پکار اٹھے، وَأَنَا مِنْكُمَا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ دونوں میں سے ہوں. سبحان اللہ. میں آپ دونوں میں سے ہوں. یعنی کہ یا رسول اللہ مجھے اپنائیت سے، یہ جو کریمانہ ہے، کریمانہ اپنائیت، یہ جو قرب ہے، اس قرب سے مجھے محروم نہ رکھے، دور نہ رکھے، مجھے بھی اس میں شامل کر. حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کے حوالے سے آتا ہے کہ جو محبت رکھے گا نا حضرت حیدر کرار سے، وہ کامیاب ہو جائے. اس کے اعمال، اس کی نمازیں، اس کے فرائض، اس کے نوافل، اس کی عبادتیں سب تب قبول ہوں گی جب دین پر صحیح رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے محبت کرے گا، صحابہ سے محبت کرے گا، صحابہ کی عظمتوں کو جانے گا. ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کا ذکر کریں اور صحابہ کے بارے میں ہم غلط فکر اور پھیلائیں، ایسا ہرگز نہیں. یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جس طرح میں نے حضرت عمر بن خطاب کی ایک روایت آپ کو سنائی، ابھی میں سناتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے آپس میں محبت کا اندازہ لگایا. حضرت الریاض النظر میں یہ روایت موجود ہے. میں نے آج شام یہ پوسٹ رکھی تو ایک شخص صاحب ہے، اس نے مجھے کمنٹ کیا کہ اس کا حوالہ دے، تو میں اس کی نظری حوالہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت ٹائم نہیں تھا، میں نے نہیں دیا. یہ الریاض النظر میں یہ روایت موجود ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا. وصال ہونے کے 6 دن بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار النور کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور انوار و تجلیات لینے کے لیے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فرمایا، تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے خلیفے آپ آگے تشریف لے جائیے، آپ آگے بڑھیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی منی بمنزلتی من ربی. میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھوں، میں اس شخص سے پہلے کیسے جا سکتا ہوں، میں اس شخص سے پہلے کیسے داخل ہو سکتا ہوں کہ جس کے متعلق میرے لجپال نبی نے یہ فرمایا اور مصطفیٰ کریم کو اس صدیق نے فرماتے ہوئے سنا. علی کا میرے نزدیک، میری نگاہ میں، میری بارگاہ میں وہ مقام و مرتبہ ہے جو میرا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں. سبحان اللہ. اب بتاؤ مجھے ایمانداری سے آقا کریم کا مقام اور مرتبہ کوئی جان سکتا ہے کیا؟ پہچان سکتا ہے کیا؟ اللہ رب العالمین نے حضور کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. حیدر کرار فرماتے ہیں کہ کوئی شخص آقا کریم کی فضیلتوں کو بیان کرتا رہے، مسلسل کرتا رہے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے انتہا کر دی، میں نے کمال درجے کی فضیلت بیان فرمائی. حیدر کرار اور صحابہ فرماتے ہیں پھر بھی وہ شخص بالآخر یہ پکار اٹھے گا کہ میں نے آقا کریم کی فضیلتوں کا احاطہ نہیں کیا،
میں حضور کی فضیلتوں کو بیان نہیں کر سکتا. اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے, کیا فضیلت ہے, وہی جانے, اس کا رب جانے. اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ میرا مقام جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہے وہی مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ مقام و مرتبہ حیدر کرار کا میری بارگاہ. اب کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, وہ حیدر کرار جانے اور مصطفیٰ کریم جانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اس کا فائدہ ہوگا. ہم حضرت علی کرم اللہ علیہ کریم سے محبت کر رہے ہیں, کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ ہاں. بس آخری بات اس فائدے کے حوالے سے میں بتاتا چلوں, اور یہاں آپ کا بیٹھنا یہ ضائع نہیں ہو رہا. آقا کریم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت الذکر, جس طرح حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, الذکر علی عبادت, حضرت مولا علی مشکل کشا کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. گویا آپ لوگ ذکر سن رہے ہو, گویا آپ عبادت کر رہے ہو, عبادت میں مشغول ہو, عبادت میں مصروف ہو. اللہ رب العالمین آپ کو ثواب عطا فرماتا رہے. یہ جو ہم محبت کر رہے ہیں, یہ جو ذکر کر رہے ہیں, اس کا فائدہ کیا فائدہ پہنچے گا؟ کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا بس ایسے ہی وقت کوئی کہے کہ آپ ایسے ہی خواہ وقت ضائع کر رہے ہیں اور ذکر کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں, ہم نے کہا فائدہ ہوگا. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ الذکر علی عبادت, حضرت علی کرم اللہ کریم کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آخرت میں بھی اس کا بالکل فائدہ ہوگا. ایک روایت میں آتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ویسے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے معاملے میں جھگڑا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے آقا کریم فرماتے ہیں وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي وَهُوَ وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي, وہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں, اور وہ اس کے بعد وہ تمہارا ولی ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا فائدہ ہوگا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ذکر کرنے کا اور فائدے کا؟ ہاں, ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کی ملاقات, حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم دیکھ کر مسکرانے لگے. حضرت مولا کائنات نے فرمایا اے ابوبکر آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کیا فرمایا میرے لجپال نبی نے؟ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے آقا کریم نے فرمایا اے ابو بکر جو تجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق مسکرانے لگے. اے علی آپ کو مکمل بات کا پتہ نہیں ہے, آپ کو آدھی بات کا علم ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اے علی آپ نے تو مصطفیٰ سے یہ سنا, لیکن میں نے پتا ہے مصطفیٰ سے کیا سنا. حضرت علی نے فرمایا بتاؤ کیا سنا؟ مولا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی آپ نے تو یہ فرما دیا کہ جنت میں وہ جائے گا جو ابو بکر سے محبت رکھے گا, لیکن علی یہ بھی یاد رکھیں کہ جنت میں اس کو اجازت دوں گا جس کو علی ٹکٹ عطا فرمائے گا. تو گویا ایک روایت میں آتا ہے کہ اذا كان يوم القيامة اقام الله سبتا ابراہیم محمدا على الصراط فلا يجوز احد الا من كان معه براءة من علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ. قیامت کا دن ہوگا, پل صراط سے ابراہیم کھڑے ہوں گے, حضرت علی شیر خدا کھڑے ہوں گے, اور پل صراط سے اسی کو پار لگائیں گے جس کے ہاتھ میں حضرت علی شیر خدا کا اجازت نامہ ہو. یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہونا چاہیے آپ بتاؤ؟ اللہ. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ علامہ امام علی بن محمد بن احمد اپنی مشہور کتاب الفصول المہمہ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص کو پیش کیا, اس سے ایک غلطی ہو گئی تھی.
سرزد واقع ہوئی کوئی غلطی، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایک جماعت نے اس سے سوال کیا تو نے صبح کس حال میں کی؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں فطرے سے محبت کرتا ہوں۔ کس سے؟ فطرے سے محبت کرتا ہوں۔ میں صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں محبت بتانا مقصود ہے کہ آپس میں کس طرح رہتے تھے۔ آیا اس نے کہا میں فطرے سے محبت کرتا ہوں اور حق کو ناپسند کرتا ہوں، یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہوں، اور جسے میں نہیں دیکھا اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی اس کا اقرار کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ عمر فاروق جس کی دعا کرتے تھے مولا ہم اس عدالت سے بچانا کہ جس میں حیدر کرار موجود نہ ہو۔ حیدر کرار سے فیصلے کروائے جاتے ہیں، مشورہ لیا جاتا ہے، تو اگر عمر فاروق دعا کر رہے ہیں ایسے فیصلے سے بچانا کہ جس میں علی موجود نہ ہو، وہ حیدر کرار، ان کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو حیدر کرار کی بارگاہ میں بھیجا کہ آپ بہت بڑا مسئلہ پیش آیا ہے، وہ بہت مشکل ہے، وہ حل نہیں ہو رہا، اب آپ کے پاس اس کو بھیجا اور آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ حضرت حیدر کرار کی بارگاہ میں پہنچے، گفتگو شروع ہوئی۔ جب اس نے کہا کہ میں فطرے سے محبت کرتا ہوں، مولا کائنات نے فرمایا یہ جو کہتا ہے کہ میں فطرے سے محبت کرتا ہوں وہ سچ تو کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، وہ حق کہہ رہا ہے، وہ یہ وہ اپنے مال اور اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد کی فتنہ تو ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں۔ حیدر کرار نے فرمایا صحیح تو کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی آ گئی اور حق کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ پھر اس شخص نے کہا میں یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہوں۔ حیدر کرار نے فرمایا اس کا یہ کہنا کہ میں یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہوں، آپ نے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی بولے عیسائی ذرا برابر بھی ہدایت پر نہیں، اور عیسائی نے کہا کہ یہودی تھوڑے سے بھی، وہ ذرا برابر بھی کیا ہے ہدایت پر نہیں، مقصود ہدایت ان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اس نے آخر میں یہ کہا کہ جسے میں نے نہیں دیکھا اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو حیدر کرار نے فرمایا اس کا یہ کہنا بھی درست ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کو اس نے نہیں دیکھا، وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں جو ابھی پیدا نہیں ہوئی، جو ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ ٹھیک تو کہہ رہا ہے، یعنی یہ قیامت کا اقرار کر رہا ہے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اعوذ من معضلۃ لا علی لہا، میں اس مسئلے سے پناہ مانگتا ہوں جس کے لیے حضرت علی مشکل کشا موجود ہے۔ یہ آپس کی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان کی محبت سے سرفراز فرمائے، اہل بیت اور صحابہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العظیم کل جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک میں بھی حیدر کرار کا ہی موضوع ہوگا۔ تمام احباب آ کر حیدر کرار کا ذکر سن کر اپنی دلوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے وجود کو، اپنے نفس کو اور اپنی روح کو، اپنے جسم کو ان کے ذکر سن کر اپنی تمام چیزوں کو خوش کر دیں اور حضرت علی کے ذکر سے روشن اور منور کر دیں۔